اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چراغ علم یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم غسل کرنے کا سنت طریقہ سیکھیں گے۔ چراغ علم یوٹیوب چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ آئیے اب ہم غسل کے حوالے سے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں جی۔ غسل جنابت کا طریقہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر بائیں ہاتھ سے استنجا والی جگہ کو دھوتے اور دائیں ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے۔ جب دیکھتے کہ بال تر ہو گئے ہیں تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بھر کر 3 دفعہ پانی سر پہ ڈالتے، پھر سارے جسم پہ پانی ڈالتے اور آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ راوی اس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آئیے جی اب ہم غسل کا صحیح سنت طریقہ سیکھتے ہیں۔ غسل کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتے ہیں اور کچھ مکروہات ہیں۔ سب سے پہلے غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ غسل کی سنتیں۔ غسل کی 7 سنتیں ہیں۔ سنت چھوڑنے سے غسل تو ہو جائے گا مگر ثواب میں کمی آئے گی۔ نمبر 1، طہارت حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ نمبر 5، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ نمبر 7، بدن کو مل کر دھونا یعنی ملنا۔ یہ تھی غسل کی سنتیں۔ اب غسل کے مکروہات۔ غسل میں 3 چیزیں مکروہ ہیں جن سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ نمبر 1، پانی بہت زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 2، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ ہو سکے۔ نمبر 3، دوران غسل برہنہ حالت میں کسی سے بات چیت کرنا یا قبلہ کی جانب رخ کرنا مکروہ ہے۔ یہ مکروہات ہیں۔ آج ہم غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں اور غسل کے مکروہات سیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔